ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری و محمد و آل محمد برانتر صلوات۔
کہ ہمارے اس عشرہ محرم الحرام کا موضوع جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر وہ کون سی ایسی ہستی ہے، وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تک اس ہستی کو نہ مانا جائے ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی مجلس میں نے بتایا تھا جس انسان نے انکار کیا ایمان کا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، اور دوسری مجلس میں نے بتایا تھا ایمان لاؤ اللہ پہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، اور ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا، اور بتایا تھا لا الہ الا اللہ اللہ پہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ اس کے رسول پہ ایمان ہے، اور علی ولی اللہ اس نور پہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میں نے اگلے میں بتایا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے کہ ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، اور پھر بتایا تھا نبیوں نے کہ ہمیں نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں کتابیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں حکمت عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے۔ اپنی توحید کا اقرار، کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد تمہاری رسالت کا اقرار لیا، کہا محمد رسول اللہ پڑھو، ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا، اور ہم سب سے کہا کہ پڑھو علی ولی اللہ، ہم سب نے پڑھا علی ولی اللہ۔ اور کل میں نے بتایا تھا ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جیسا کسی کا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ اور پھر بتایا میں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ شیعوں میں سے ہے۔ سمجھائے گی؟ صلوات پڑھو بابا دے بلا، پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلا۔ آج پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے جاتے ہوئے 12 نمبر 11 ہے سورہ توبہ سے میں نے آیت پڑھی۔ بولو 12 نمبر کیا ہے؟ 11۔ پھر بولو 12 نمبر 11 سورہ توبہ۔ یہ وہ واحد سورت ہے، اور جتنے بھی سورتیں ہیں قرآن میں اللہ نے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے، نازل کیا ہے، اور یہ واحد سورہ ہے کہ جس کے پہلے اللہ نے بسم اللہ کو نازل نہیں کیا۔ اب تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ اور جو سورتیں ہیں اس کے پہلے بسم اللہ کیوں نازل ہوئی، اور اس سورت سے پہلے اللہ نے بسم اللہ کو کیوں نازل نہ کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے اللہ نے اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل نہیں کیا کہ اس سورت میں اللہ نے اپنے غصے کا ذکر کیا۔ رحیمی کریمی نہیں دکھائی، اس میں اللہ نے اپنا غصہ دکھایا ہے، اپنے غضب کا ذکر کیا۔ ان صلوات پر ہم بابا دے بلا۔ لوگ 12 نمبر 11 ہے سورہ توبہ ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجھے ماشاءاللہ ترجمہ غلط ہو تو واجب القتل۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کے ترجموں کی میری ذمہ داری ہے۔ ہر مکتب فکر کے عالم نے مترجم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اگر آپ نہیں سمجھے میں پھر کہتا ہوں، اللہ ہمارا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ بولو، ہاں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مجھے بحث میں اس بات پہ کر رہا ہوں، اللہ ڈرا رہا ہے ایمان والوں کو، حالانکہ ایمان والوں کو ڈرانے کا تک نہیں ہے اللہ کا۔
اللہ کو ڈرانا چاہیے نا تو کہتے ہیں اے مشرکو مجھ سے ڈرو، یا اے کافروں مجھ سے ڈرو، یا اے منافقوں مجھ سے ڈرو، لیکن کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں کو، حالانکہ انہوں نے تو اللہ کو مانا ہے، ایمان لائے تو پھر ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے اللہ کو مانا ہے۔ اب اللہ جنہوں نے مانا ہے ان کو تو کہتا ڈرو، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو تو کہتا نہیں ڈرو۔ تجھے کہنا تھا اے مشرکوں مجھ سے ڈرو، اے کافروں مجھ سے ڈرو، اے منافقوں مجھ سے ڈرو، تو جواب یہ ملتا ہے کہ پاگل نہ بنا، مشرک کو کیوں کہوں تو مجھ سے ڈر، کیونکہ مشرک کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، توجہ رکھیے گا میرے بھائی۔ یا کافر سے میں کیوں مجھ سے ڈروں، کیوں کہوں مجھ سے ڈر، کافر کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، منافق کو بھی اس لیے کیوں کہوں کہ مجھ سے ڈر، کیونکہ منافق کا میرے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ڈرو کہ ایمان والوں کا واسطہ ہے مجھ سے، ان کو ڈرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھ سے ڈرو کہیں تمہارا ایمان لا کے پھر بیڑا غرق نہ ہو جائے، سمجھے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اسی ترجمے میں پوری مجلس بند ہے، یہ ان دو لفظوں میں، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو ان دو لفظوں کے اندر پوری مجلس جو ہے وہ بند ہے۔ اللہ ہمارا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو بار بار اللہ قرآن میں فرماتا نا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے مومنو اے ایمان لانے والوں تم نماز قائم کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو میں نے تجھ پہ روزہ واجب کیا ہے تم پہ۔ جب بار بار ایمان لانے والوں کا نام اللہ لیتا نا، پہلے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو اللہ کہہ کس کو رہا ہے، یہ اللہ کہہ کس کو رہا ہے، اللہ بات کس سے کر رہا ہے، اللہ حکم کس کو دے رہا ہے، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میری طرف دیکھیں بھائی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں، یہ اللہ کہہ کس کو رہا ہے، اللہ کس کو کہتا ہے، یہ آپ کو نہیں اللہ حکم دے رہا ہوں، میں تسلیس کرنے کا آسان کرنے کا، میری طرف دیکھنا ہے۔ یہ جو اللہ وعدے رہا ہے اے ایمان لانے والوں، یہ تم سے نہیں کہہ رہا، نہیں، جبکہ عربی کا کلیہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، اصول ہے کہ لفظ یا اس پہ استعمال ہوتا ہے جو موجود ہو، اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا، لفظ یا وعدے بنا میری سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ یا اس پہ استعمال ہوتا ہے جو حاضر ہو۔ اگر تم پھر سمجھ نہیں سمجھ سکا تو پھر آسان کرتا ہوں، یہ اللہ تم سے بات نہیں کر رہا کیونکہ تم اس وقت نہیں تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب قرآن نبی پر نازل ہو رہا تھا آپ اس وقت نہیں تھے، تم سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ تم کو نہیں کہہ رہا اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر نبی کے قریب بیٹھے تھے، سمجھانا اللہ نے دسے نہیں سمجھا رہا اور بات پر ہم بوادے بلانا تو سمجھ آئی بھائی، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ تم کو حکم نہیں دے رہا، اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر نبی کے قریب بیٹھے ان کو کہہ رہے اللہ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جو نبی کے وقت ایمان لایا تھا، جو بھی ایمان لایا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے؟ شاباش، تو ہم مذاکرہ نے تھوڑی بات مار چلی سلوات کو بابا دے بڑھا ان کو سمجھ آئیے میری؟ جب بھی نبی کے وقت پہ تو بندہ کلمہ پڑھتا تھا نا، اللہ کے نبی پہ ایمان لاتا تھا، وہ نبی کا صحابی بنتا تھا۔ کیا بنتا تھا؟ صحابی۔ پھر بولو کیا بنتا تھا؟ تو اب ثابت ہو گیا نا، اللہ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ پھر بولو نا
سچوں کے اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے پھر اونچی بولو ذرا سچوں کے اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے یہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے ان کو دے رہا ہے جو کلمہ پڑھ کر نبی کے پاس بیٹھے تھے سمجھا رہے ہیں میری بات نبی پاک کے پاس کلمہ پڑھ کر بیٹھے تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے اللہ ان کو حکم دے رہا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو نہیں سمجھا تو میں ابھی سمجھا لیتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں سے آپ سے نہیں کہہ رہا ان سے کہہ رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر نبی کے قریب بیٹھے تھے وہ کون تھے نبی کے صحابہ کرام تھے نبی کے صحابی تھے وہی تھے نا جو کلمہ پڑھ کر نبی کے قریب بیٹھے تھے اللہ ان کو کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر نکلو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک ہے شمال سے لے کے جنوب تک ہے اور آج سے لے کے قیامت تک ہے پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ہے عبدالوہاب روپڑی سے لے کے امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے پھر مسئلہ حل ہو گیا نا اللہ نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے نا اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ارے میں تجھے سمجھ جانا چاہیے اگر یہ خود سچے ہوتے مسئلہ حل ہو گیا اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے اب سمجھ آ گئی نا ایمان لانے والے اور ہیں وہ سچے ایمان لانے والے اور ہیں وہ سچے اور بڑا جملہ میں نے کہنا اگر کھایا تو مجھے دکھ ہوگا اب ہم سے نہ لڑو اسی اللہ سے لڑو جس نے قرآن نازل کیا ہے اب ہم تو قرآن پڑھ کے سارے ہیں اب اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے ایمان لانے والوں میں کوئی صادق نہیں اچھا تم نے سمجھا پھر آسان کرتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ بہت ساری صادقین کے ساتھ ہے کسی اور بندے کا امام صادق کسی اور کا ہمارا ہے جعفر صادق سمجھ آ رہی ہے اللہ کہتا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بڑا جملہ میں نے کہا لفظ صادق چھوٹا ہے مجھے کوئی بریک نہیں لگی ہے الفاظ شارے سے سمجھانا ہے لفظ صادق چھوٹا ہے صدیق اس سے بڑا ہے لفظ صادق چھوٹا ہے ان لفظ سمجھنے لفظ صادق چھوٹا ہے صدیق اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے صدیق اس سے بڑا ہے پھر کہہ رہا ہوں صادق چھوٹا ہے صدیق اس سے بڑا ہے پھر بھی تیری سمجھ میں آج تک نہیں ہو سکا اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جو جب ایمان لانے والوں کو صادق نہیں تو ان میں کوئی بڑا کیسے ہوگا ان کو سمجھائیے لفظ صادق چھوٹا ہے صدیق اس سے بڑا ہے جب ان میں کوئی صادق ہی نہیں
تو ان میں صدیق کیسے ہوگا؟ سمجھا رہی میری بات؟ اللہ کہتا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ راکھا اس کے ساتھ قرآن پوچھ وہ سچے ہیں کون؟ وہ سچے ہیں کون؟ قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تو بتا تو صحیح کہ ہر بندہ سچا ہے۔ اللہ کہتا ہے خبردار ہر بندہ سچا نہیں ہوتا ہوں۔ ڈر گئے؟ ہر بندہ سچا نہیں ہوتا۔ اللہ پھر سچے کون ہے؟ اللہ فرماتا جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں۔ اللہ کون سی نشانیاں؟ اب اللہ نشانیاں بتانے لگا ہے۔ اللہ نشانیاں بتانے لگا جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں وہ صادقین ہیں، وہ سچے ہیں۔ سمجھائی میری بات کی؟ اللہ کون سی نشانیاں؟ اب پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الحجرات ہے، سن قرآن۔ اللہ فرماتا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سمجھا رہی نا؟ ہمارے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ آمنوا باللہ ورسولہ آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک سچے وہ ہیں، بے شک سچے وہ ہیں، بے شک سچے وہ ہیں۔ کون؟ تو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نبی کی نبوت میں شک نہ کیا۔ نبی کی نبوت میں شک نہ کیا، نبی کی نبوت میں شک۔ سچوں کی پہلی نشانی ہے نبی کی نبوت میں شک ہے، نبی کی نبوت میں شک ہے۔ اب پتہ چلا شک چاہے کوئی کیسے ککھڑ میں کرے، شک چاہے کوئی ہندوستان میں کرے، شک چاہے تو سعودی عرب میں کرے، شک چاہے تو پاکستان میں کرے، شک چاہے تو صلح حدیبیہ کے میدان میں کرے۔ اللہ کہتا ہے جو بھی نبی کی نبوت میں شک کرے وہ بندہ سچا، ذرا بول ہاں سچا، پھر بولو سچا۔ جو نبی کی نبوت میں شک کرے وہ سچا، جو نبی کی نبوت میں شک کرے وہ سچا۔ اب دوسری چیز ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، سچے وہ ہیں جو مال سے بھی جہاد کرتے ہیں اور جان سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ مال اگر رسول پر قربان کرنا پڑے تو کرتے ہیں، جان قربان کرنی پڑے تو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سچا وہ ہے جو محمد پر اپنا مال قربان کرے، سچا وہ ہے جو مال بھی قربان کرے اور جان بھی قربان کرے۔ ارے شیعہ تو ہم کو بیوقوف ہے، ہر کسی کو سچا مان لے، ہم نہیں سچا مانتے، ہم اسے سچا مانتے ہیں جسے محمد سچا کہے، جسے خدا سچا کہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے دوسری نشانی ہے سچوں کی وجاہدوا باموالہم، وہ مال نبی پر قربان کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال قربان کرتے ہیں، محمد پر مال قربان کر دیتے ہیں۔ ارے شیعہ تو ہم کو بیوقوف ہے، ہر کسی کو سچا مان لے، جب اللہ کہتا ہے کہ سچا وہ ہے تو محمد پر مال قربان کرے، ارے پھر وہ بندہ سچا کیسے ہو سکتا ہے جو خود ڈاچی 300 کی لے اور نبی کو 900 کی دے؟ تو سمجھائیے وہ بندہ سچا نہیں ہوتا جو خود اتنے 300 کی لے اور نبی کو 900 کی دے۔ یہ پتہ ہے اس ڈاچی کا یہ کون سی ڈاچی ہے؟ جب رسول مکے سے مدینے ہجرت کر کے آنے لگے نا، ایک بندہ جلدی سے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ڈاچی یاد رہے، ادھر سے نے ڈاچی پیش کی، ادھر اللہ نے جبریل سے کہا جا کے میرے محمد سے کہہ دے کہ اس کی ڈاچی پہ نہیں بیٹھنا، اس کی ڈاچی پر نہیں بیٹھنا، میرے نبی سے کہہ دو پہلے اس ڈاچی کو اپنی بناؤ پھر اس پہ بیٹھو۔ یہ اللہ کو پتہ شاید ڈاچی کیا کرے، ہم سکتے ہیں کوئی ڈاچی حرکت کر جائے، اس کو پہلے اپنی بناؤ۔ اب نبی پوچھتے ہیں ہاں پہ ڈاچی بیچنی ہے؟ ہاں جی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ 900 کی۔ عبدالحق نے مدارج النبوت میں لکھا ہے اس نے خود 500 کی 2 لی تھی۔ اور نبی کو 900 کی 1 دی۔ اللہ کہتا ہے سچا وہ ہوتا ہے جو نبی پہ مال قربان کرے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ سچا وہ ہے
ہے جو جان قربان کرے، جان قربان کرے، نبی کو چھوڑ کر میدان سے نہ بھاگے، تو پھر سچا ہے۔ جو بھاگ جائے وہ سچا نہیں ہوتا، بولو وہ سچا نہیں، جو بھاگ جائے وہ سچا نہیں، پھر بولو بھاگ جائے وہ سچا نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر لکھا ہے کہ جب بھاگنے والے رسول کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تو اتنا بھاگا کہ مدینے سے بھی آگے اتنے حواس باختہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں اپنی بیگم سے کہتا ہے جب خطرہ ٹل گیا، جنگ بند ہو گئی، اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک ساتھ پہ کھڑے کر لیا، کھڑے کر کے پوچھا کہ وہ بھاگنے والوں اور منافقوں مجھے چھوڑ کے بھاگے تھے، بتاؤ تمہیں کس چیز نے بگایا تھا؟ ہم نہیں کہتے، اور نہ صحابی کو بھاگ سکتا ہے، صحابی تو بھاگ نہیں سکتا، صحابی تو نبی کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا، ہاں کو بھاگا ہے تو صحابی نہیں، وہ منافق بھاگے تھے، منافق بھاگے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ہاں منافقوں تمہیں کس چیز نے بگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی قتل قتل محمد، کہ محمد قتل گئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے سنا، ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ محمد زندہ نہیں رہا تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے بیٹھ جاؤ۔ سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے مدارج النبوت میں لکھا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں جب نبی نے پوچھا نا اور بھاگنے والوں تمہیں کس چیز نے بگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے سوال کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ محمد زندہ نہیں رہا تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے باہر جاؤ۔ عبدالحق لکھتا ہے قریب میرے مولا حیدر کرار تھے، نبی نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کہ سنا یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا۔ ہر بندہ سچا نہیں ہوتا، سچا وہ ہوتا ہے جو نبی پر مال بھی قربان کرے اور پھر جان بھی قربان کرے، پھر سچے ہیں۔ بتا دو مال کس نے قربان کیا، جان کس نے قربان کی ہے؟ یہ ترقی ہے، وہ ہے صادق، وہ ہے سچے۔ اگر تجھے پھر سمجھ نہیں آئی تو آپ قرآن سے دیکھ لیتے ہیں وہ سچے ہیں کون؟ ہاں نا، سچے اور جھوٹے کا پتہ اس وقت لگتا جب دونوں میدان میں ہیں، دونوں ان کو لگتا کہ دونوں میدان میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ جب وہ نہ مانے اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان سے کہو اگر اے عیسائیوں تمہیں اپنی صداقت پہ ناز ہے تو آؤ میدان میں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب ان سے کہہ دو پھر آؤ میدان میں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے کے لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں، پھر ہوگا کیا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ جس رات کو مغالے کا اعلان ہوا نا، کتابوں میں لکھا ہے اس رات کوئی بندہ سویا نہیں۔ جب نبی نے کہا کل میدان مباہلہ ہوگا، کل مباہلے میں جائیں گے، کوئی بندہ سویا نہیں، ہر بندہ اپنے کپڑے استری کرتا تھا، ساری رات استری کھلی کہ ہو سکتا ہے کل میدان، اور بولتا ہے کل میدان میں میں بھی چلوں گا، میں بھی جاؤں گا۔ ان بڑا جملہ میں نے کہا اگر تیرے ذہن میں آ گیا کل میدان میں میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا، یعنی ساری فل تیاری کر لی کہ کل میدان میں میں بھی چلوں گا۔ ادھر نبی دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے کل میدان میں میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا۔ دیکھا جب اللہ کے نبی نے ان بندوں کی آوازوں کو سنا نا، کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کل میدان میں میں بھی
لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے میدان کی طرف چلنا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اب رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ تو نہ جا تو نہ جا تو نہ جا, چلو جس کا دل چاہتا ہے چلو میدان میں, لیکن یاد رکھ لو میدان مباہلہ سے زندہ واپس وہ آئے گا جتنے ماں کی دور سے لے کے قبر کی راہ تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. جس نے ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک کبھی جھوٹ بولا, کبھی جھوٹ پھر بولو کبھی جھوٹ, ان جب موت نظر آئی تو پھر جو کہتے ہیں نا میں بھی چلوں گا میں بھی چلوں گا, پھر کھسکوں, پھر نہیں کسی نے کہا کہ میں بھی چلوں گا. اور رکھ علماء کے ساتھ قرآن پوچھ, آج نبی کو سچوں کی ضرورت ہے نا, سچوں کی ضرورت ہے نا نبی کو. بتا نبی بیٹوں کی جگہ کس کو لے کے گئے, عورتوں کی جگہ کس کو لے کے گئے, نفسوں کی جگہ کس کو لے کے گئے. تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا ہے بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے کے گئے, حسن اور حسین کو لے کے گئے. عورتوں کی جگہ جناب زہرا کو لے کے گئے. نفسوں کی جگہ جناب علی کو لے کے گئے. کتنے تھے؟ 4. بھائی 4. 5 والے کو حکم ہو رہا کہ لے کے آؤ. جن کو نبی لے کے گیا وہ کتنے ہیں؟ 15. مجھے بولو کتنے ہیں؟ 4. اچھا نہیں بات بتا دیں نبی یا حسن کو لے کے گئے یا حسین کو لے کے گئے یا جناب زہرا کو لے کے گئے یا جناب علی کو لے کے گئے. کتنے ہوئے؟ 4. مجھے بولنا کتنے؟ 4. پھر بولو ذرا کتنے؟ 4. کتنے؟ 4. پھر بولو ہم کتنے؟ 4. اب کاری صحابت تو چیلنج کر روک نہیں سکتا, روک سکتا نہیں نہ روک سکتا. رسول یا علی کو لے کے گئے یا رسول حسن کو لے کے گئے یا رسول حسین کو لے کے گئے یا رسول جناب زہرا کو لے کے گئے. یہ کتنے ہوئے؟ 4. اب وہ ثابت ہوگا نا اگر علی حسن حسین یا جناب زہرا کے علاوہ نبی کے پاس مردوں میں اور بھی کوئی سچا تھا. نبی کو چاہیے تھا نا آج میدان میں لے جاتا. نبی کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے, نہ لے جانا اس بات کی پیکشن دلیل ہے. سچے تھے تو حسن تھے, سچے تھے حسین تھے, سچی تھی جناب زہرا تھی, سچے تھے جناب علی تھے, سچے تھے جناب محمد تھے. میری بات کی سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں آ رہی ہے سمجھ. اور مسلمانوں تم سے تو عیسائی اچھے تھے نا, جب ان عیسائیوں نے ان نورانی قافلے کو آتے ہوئے دیکھا ان کا پادری جلدی سے کھڑا ہوا. اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا او میری قوم کے لوگوں, یہ جو میں نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو قیامت تک عیسائی ختم ہو جائیں گے. ان کو جدیہ دے کے جان چھڑا لو, مقابلہ نہ کرو, مباہلہ نہ کرو. انہوں نے جدیہ دے کے جان چھڑا لی, لعنت سے بچ گئے, لعنت سے بچ گئے. لیکن قرآن نے تو ثابت کر دیا نا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن نے تو ثابت کر دیا جو حسن کے مقابلہ میں آئے وہ بھی لعنتی, جو حسین سے ٹکرائے وہ بھی لعنتی, جو علی سے لڑے وہ بھی لعنتی, جو محمد سے لڑے وہ بھی لعنتی, جو زہرا سے لڑے اگر تجھے پھر بھی یقین نہیں آیا, قرآن نے تو ثابت کر دیا سچے تھے تو علی تھے, سچے تھے حسن تھے, سچے تھے حسین تھے, سچے تھی جناب زہرا تھی. سمجھائے میری بات کی؟ اگر پھر تجھے بھی تک سچوں کا پتہ نہیں لگا تو پھر تیری کتاب ہے مدارج النبوت, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ لکھتا ہے ہر بندہ سچا نہیں ہوتا. ہاں سچا کون ہوتے ہیں؟ کہتا ہے سچے وہ ہوتے ہیں جن میں نبیوں کی صفتیں پائی جائیں, جن میں اوصاف انبیاء پائے جائیں, نبیوں کی صفتیں پائے جائیں, وہ سچے ہوتے ہیں. سوائے علی ابن ابی طالب کے تمہیں ایک بندہ ثابت کرو کہ جس بندے میں کسی نبی کی ایک صفت پائی جائے, سارے نبیوں کی نہیں, ایک صفت پائی جائے, شیعہ اسے سچا مانے نہ مانے, میں ضرور اسے سچا مانوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہ پائی جائے
نہ ملے بندہ تو پھر میرے مشورے پہ عمل کر لے. میں بتا دیتا ہوں تیری 5 کتابوں کے اندر روایت ہے, اگر نہ ہو تو میرا قتل معاف. سمجھ آ رہی نا؟ 5 کتابوں کے اندر روایت ہے. پہلی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ, محب الدین تبری اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے مودت فی القربہ, سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے الجبر المطالب, فید اللہ امصری اہل سنت لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے ینابی الموقف, قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے. 5ویں کتاب ہے سوائے مہلکہ, مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی, مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے. ان 5 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابیوں, تم میں وہ ہے جو آدم کی انابت دیکھنی چاہتا ہے, نوح کی استقامت دیکھنی چاہتا ہے, ہود کی ہدایت دیکھنی چاہتا ہے, صالح کی صالحیت دیکھنی چاہتا ہے, زکریا کا ذکر دیکھنا چاہتا ہے, یحییٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے, یونس کی دعا دیکھنی چاہتا ہے, ابراہیم کی خلت دیکھنی چاہتا ہے, اسماعیل کی حلیمی دیکھنی چاہتا ہے, ایوب کا صبر دیکھنا چاہتا ہے, یعقوب کا حسن دیکھنا چاہتا ہے, یوسف کا حسن دیکھنا چاہتا ہے, عیسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہتا ہے, میرے محمد کا خلق دیکھنا چاہتا ہے. جب نبی نے یہ اعلان کیا نا سارے صحابہ کا کون یا رسول اللہ, ہم سب یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہتے ہیں. محمد نے پھر مسکرا کے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے تو سن لو, تم میں سے اگر کوئی آدم کی علامت دیکھنی چاہتا ہے, نوح کی استقامت دیکھنی چاہتا ہے, ہود کی ہدایت دیکھنی چاہتا ہے, صالح کی صالحیت دیکھنی چاہتا ہے, زکریا کا ذکر دیکھنا چاہتا ہے, یحییٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے, یونس کی دعا دیکھنی چاہتا ہے, ابراہیم کی خلت دیکھنی چاہتا ہے, اسماعیل کی حلیمی دیکھنی چاہتا ہے, ایوب کا صبر دیکھنا چاہتا ہے, یعقوب کا حسن دیکھنا چاہتا ہے, عیسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہتا ہے, میرے محمد کا خلق دیکھنا چاہتا ہے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, اور ایک مرتبہ ہاتھ لے کر راہ کو دیکھ لے. ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. اگر اسے تمام نبیوں کی زیارت نہ ہو جائے تو مجھے مصطفیٰ نے کہا. عبدالحق نے کیا لکھا ہے کہ سچا وہ ہے جس میں نبیوں کی صفتیں پائی جائیں. نبیوں کی صفتیں کس میں ہیں؟ جناب علی میں. کہو جناب علی میں. نبیوں کی صفتیں کس میں ہیں؟ جناب علی میں. جناب علی میں ہے. سچا تو وہ ہے جس میں نبیوں کی صفتیں پائی جائیں. اگر پھر تم نہیں سمجھا میں پھر جاتا ہوں, پھر سہارا لیتا ہوں کتاب کا. کتاب کا نام ہے تفسیر الدر منصور, لیکن ہمارا ہے علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت. اس کتاب کے اندر لکھتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی, اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سچے ہیں کون؟ یا رسول اللہ وہ سچے ہیں کون؟ جب پوچھا نا سچے کون ہیں, نبی نے سیدھا جناب علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کونوا مع علی, علی کے ساتھ ہو جاؤ. اب پتہ چلا جس بندے کا علی امام ہے وہ ہے سچوں کے ساتھ, جس بندے کا ماما امام ہے اب وہ خود سوچے وہ کس کے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. ہمیں پتہ چلا سچے ہیں علی, سچے ہیں حسین, سچے ہیں حسن, سچی ہے جناب زہرا. جو ان کے ساتھ ہے ان کا بیڑا پار ہے, جو ان کے دشمن کے ساتھ ہے اس کا بیڑا مشکار ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہوتا. کربلا کے میدان میں جب 10 محرم کا دن آیا نا, تمام بیویوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو سنوارنا شروع کیا. کسی بیوی نے شہزادہ قاسم کو سنوارا, کسی بیوی نے شہزادہ علی اصغر کو سنوارا, کسی بیوی نے شہزادہ علی اکبر کو سنوارا. آزاداروں اپنے اپنے وقت پر تمام قربانیاں ہوتی رہی. ایک قربانی باقی ہے, حسین ابن علی زمین کربلا پہ کھڑے ہیں,
امام کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی امام بائیں دیکھتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں حال منا سرئی ینصرنا، ہے کوئی میرے غریب کی مدد کرنے والا؟ میں تو جملہ کہہ گیا اور تم نے سن لیا۔ یہ تاریخ یہ کہتی ہے جیسے اس جملے کو علی اصغر نے سنا نا ویسے کوئی بندہ اس کو سن نہیں سکا۔ جب امام نے فرمایا حال منا سرئی ینصرنا، ہے کوئی میرے غریب کی مدد کرنے والا، آواز کا علی اصغر کے کان میں آنا تھا۔ شہزادہ پنگے کے اندر تڑپا، جب پنگے کے اندر تڑپا نا بی بی آگے کہتی ہے بھیا جب سے تجھے یہ آواز دی نا حال منا سرئی ینصرنا، اس وقت عسکر پنگے میں آرام نہیں کرتا، جب کہا پنگے میں آرام نہیں کرتا، مقتل اپنی مقتل ملتا ہے حسین چلتے چلتے علی اصغر کے پنگے کے قریب آئے تو میں اصغر کے مقصد کو سمجھ گیا۔ اصغر کیوں آرام نہیں کرتا؟ مقتل ابی مخنف لکھتا ہے حسین ابن علی نے اپنے بیٹی علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فوج اشیاء کے سامنے ہے، آگے ایک جملہ کہا تیرے اور میرے امام نے۔ امام فرماتے ہیں ہوں تو میں بے قصور، ہوں تو میں بے قصور، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر پھر بھی تمہارے نظروں میں کوئی میرا قصور ہے تو وہ میرا نہیں، میرے اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے کہ اس کو 2 بوند پانی کے دے دو، یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں حسین پانی تو نے خود پینا ہے، بہانہ اس بچے کا کر رہا ہے، ہاں ایک شرط پہ ہم وعدہ کرتے ہیں ضرور پانی دیں گے۔ امام فرماتے ہیں وہ شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر بچہ بول کے خود پانی مانگے ہم ضرور پانی دیں گے، جب گانا بول کے پانی مانگے۔ دیکھا امام نے علی اصغر کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اصغر بول مانگ پانی، جب کہا بول مانگ پانی، یہ جملہ کہنا تھا، ادھر سے شمر کی آواز آئی جلدی کر، اصغر کے پانی مانگنے سے پہلے تیر علی اصغر کے حلق پہ لگنا چاہیے۔ اجرکم من اللہ عزت لکھا ہے کہ اس بے ایمان نے تیر کمان میں رکھا، اس نے تیر کو چھوڑا، تری کہتی ہے اس نے تیر کو چھوڑا نا اس کا تیر ضائع ہو گیا، پھر دوسرا چھوڑا پھر ضائع ہو گیا۔ یہ شمر تنف کے کہتا ہو غلمل تو میری فوج کا بڑا نشان چاہیے، کیا وجہ ہے کہ تیرا ہاتھ کیوں کانپ جاتا ہے؟ اب یہ حرمل روایت کرتا ہے، حرمل یہ روایت کرتا ہے شمر تجھے کیا پتا ہے کہ میرا ہاتھ کیوں کانپ جاتا ہے؟ شمر کہتا بتا کیوں کانپ جاتا ہے؟ حرمل کہتا دیکھنا چاہتا ہے، کہتا دکھا، کہتا آج رضا میرے قریب آ، شمر قریب آیا، حرمل کہتا ہے شمر سن، جب میں ادھر سے تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ سامنے خانوں کے باہر ایک بی بی ہے جس کا سیاہ لباس ہے، ادھر میں تیر چھوڑتا ہوں، وہ بی بی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے او میرے اللہ اب تو گواہ رہنا، میں نے اصغر کو ابھی جی بھر کے دودھ بھی نہیں پلایا۔ اجرکم من اللہ عزت حارث بے ایمان نے کیا کیا؟ اس نے 30 پتا بی بی کون تھی؟ یہ بی بی جناب جو آتے ام رباب تھی، شہزادہ علی اصغر کی ماں تھی۔ عزادارو حارث بے ایمان نے کیا کیا؟ اس نے 3 تیر کمان میں رکھا، کمان میں رکھا۔ اب طریق یہ الفاظ یہ ہے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، اصغر کا وزن کم تھا۔ جب اس بے ایمان نے 3 تیر چلائے نا، ادھر سے تیر چلا، ادھر سے میرے باپ کی آواز ہے رضیت کر ہوشیار کہیں یہ تیر تیرے بابے کو نہ لگ جائے۔ اجرکم من اللہ عزادارو اس بے ایمان نے تیر چھوڑا، اصغر نے گردن کو اٹھایا، تیر گردن سے ہوتا ہوا امام کے بازو میں آیا، علی اصغر کا خون امام کے ہاتھوں پہ آیا۔ علماء نے مکہ کی کتابوں میں لکھا ہے جب تیر لگا علی اصغر کا کیا حال ہے امام کے ہاتھوں پر، کیا حالت ہے امام کے ہاتھوں پر، تیر کا لگنا تھا۔ مکہ کی کتابوں میں لکھا ہے صوبیہا من الاذن الی الاذن، علی اصغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ علی اصغر کا خون امام کے ہاتھوں پہ آیا، جب امام کے ہاتھوں پہ آیا علی اصغر کا خون امام کے ہاتھوں پہ آیا۔ اب امام نے ارادہ کیا کہ خون کو زمین پر پھینکوں، ابھی ارادہ کیا زمین نے جواب دے دیا، ہاں پھر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان نے بھی جواب دے دیا۔ اب کیا کیا مظلوم حسین نے؟ اپنے بیٹے
بیٹے کی اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا، مر کر امام نے کیا کیا، تلوار کے ساتھ علی اصغر کی ننھی سی قبر بنائی، قبر بنا کے جب علی اصغر کو قبر کے اندر رکھا نا، جب اوپر مٹی ڈالنے لگے تو طریقہ کیا ہے، پاؤں کی طرف سے شروع ہوئے، کیسے مٹی ڈالتے ہیں، کیسے ریت اصغر پہ ڈالتے ہیں، ایک مرتبہ اصغر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ریت اوپر اٹھا کر رکھتے ہیں، طریقہ دیا جب اصغر کا چہرہ باقی رہ گیا، پہلے تو امام اس طرح اٹھا کے رکھتے تھے نا، جب اصغر کا چہرہ باقی رہ گیا، امام نے اپنا چہرہ تبدیل کیا، سامنے سے کہ گھوڑا سوار آیا آ کے کہتا ہے حل انت حسین، کیا حسین تو ہے؟ مولا فرماتے ہیں نعم لا حسین، میں حسین ہوں، وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ تو حسین ہے، امام فرماتے ہیں تجھے کیوں یقین نہیں آتا کہ میں حسین نہیں ہوں؟ کہتا ہے میں کوئی معمولی بندہ نہیں، میں مدینے سے آیا ہوں، جناب سورہ کا قاصد ہوں، جناب سورہ کا خط لے کے آیا ہوں، مجھے جناب سورہ نے بتایا تھا جب تو میرے بابے کے پاس کربلا کے میدان میں پہنچے گا نا، ایک طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا، ایک طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، اب بتا اگر تو حسین ہے تو تیرا اکبر کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں مارا گیا، وہ کہتے ہیں تیرا عباس کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ بھی مارا گیا، عزادار اس نے کیا کیا، جلدی سے جناب سورہ کا لکھا ہوا خط امام کے ہاتھوں پہ رکھا، امام نے خط کو کھولا، جب کھولا امام کی بڑی سوچی پہ نظر کری، جب بڑی سوچی پہ نظر پڑی نا، پتہ جناب سورہ نے کیا لکھا تھا، اے میرے بابا میرا خط پڑھ کر میرے اصغر کو میرا پیار دینا،